اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو سبق ہے وہ ہے سورۃ اللیل۔ لیل کا معنی رات ہوتا ہے اور اس کی 21 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل 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 اذا یغشا واللیل، یہ واو اور لام کو اکٹھے پڑھیں گے کیونکہ اس پر شد ہے، اور لام اور یا کو لین انداز میں پڑھیں گے کیونکہ یہ یا سے پہلے زبر والا حرف ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، وا اور یا سے پہلے زبر والا حرف ہو تو اس کو نرم انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ لین کا معنی ہے نرم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والنہار ہا جو ہے یہ سینے سے نکلے گی۔ اذا تجلی تا کو ہلکا پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا، اور جیم اور لام کو اکٹھے اور لام کو ذرا لمبا پڑھنا ہے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے۔ تجلی والنہار اذا تجلی۔ تیسری آیت وما نہیں پڑھنا، یہ ناک میں نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا۔ وما خلق الذکر، زال پر سٹریس ہونا ہے، زور ہی آنا ہے، لیکن اس کو زور سے وہ پڑھنا نہیں ہے، نرم انداز سے پڑھنا ہے، زے نہ بن جائے۔ زے ذرا سخت انداز سے نکلتی ہے، لیکن زال جو ہے وہ سخت انداز سے نہیں نکلتی، ٹھیک ہے۔ ہاں، زال ویسے بھی سرائکی میں جس کو زال کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اس پر نرمی کی جاتی ہے، سختی نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو زال قرآن مجید کا حرف ہے یہ جو ہے نرم انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى فا کو جو ہے ہلکا پڑھنا ہے اور دو سامنے والے ہونٹوں کے ساتھ جو ہے اندر سے زبان آ کر اس کے ٹکراتی ہے، لیکن نرم انداز سے پڑھنا ہے۔ سین کی سیٹی بھی نہ نکلے، پر بھی نہیں پڑھنا، بلکہ نرم انداز سے پڑھنا ہے۔ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ اگلی آیت انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں اور یہ قرآن میں آتے ہیں تحقیق کے لیے، بے شک کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سعیکم، سین اور عین کو اکٹھے پڑھنا ہے اور عین کا قلقلہ نکلتا ہے۔ یہ اس کا مخرج جو ہے وہ اقصی حلق ہوتا ہے، حلق سے نکلتا ہے۔ سین سیٹی کا سعیکم لشتا، ٹھیک ہے۔ لا شتا بھی نہیں بڑھنا، لشتا۔ فَأَمَّا ما پڑھنا ہے، ماں نہیں پڑھنا، ہاں ناک میں آواز نہیں لے جانی۔ فَأَمَّا من أعطى واتقى
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ سواد اور دال کو اکٹھے پڑھیں گے، دال پر شد ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ، ہو کو لمبا کریں گے کہ اس میں الٹا پیش ہے۔ یہ عموماً غلطی ہوتی ہے دوستوں سے، کہ بچوں سے بھی، کہ وہ اس کو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پڑھ دیتے ہیں، نہیں، اس کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، یا دیکھیں یہاں قاعدہ اقلاب جو ہے آیا ہوا ہے۔ قاعدہ اقلاب کیا ہے کہ اگر با سے پہلے جو ہے نون ہو، ساکن نون ہو، جیسے یہ ہے ساکن نون، یا تنوین والا حرف ہو، تو با سے پہلے اگر نون ساکن ہو یا تنوین والا حرف ہو تو اس نون ساکن کو یا تنوین کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ان پر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے قرآن مجید میں۔ مَن بَخِلَ، یہ با کی وجہ سے نون جو ہے وہ میم بن گئی ہے، اس طرح تنوین بھی میم بن جاتی ہے۔ مَن بَخِلَ، اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں باخیلا، یہ بھی غلط ہے، جتنی اس کی حرکت ہے اتنا پڑھنا ہے اس کو۔ مَن بَخِلَ واستغنى وکذب، ذال پڑھنی ہے، ذے نہیں پڑھنی، کذبہ نہیں پڑھنی، وکذب بالحسنى، ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کو حلق سے نکالنا ہے۔ بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي نی تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے اور ناک میں بھی آواز نہیں لینی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہم نے اس کی جو ہے آپ کو 12 آیات پڑھا دی ہیں، تو آپ اس کو بار بار مشق کیجئے گا، انشاءاللہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے اور آپ اچھے انداز سے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور ہمارے حق میں دعا کیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔